جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر، حرمت والا گھر بنایا ہے، قیام للناس، لوگوں کے لیے رکنے کا باعث بھی ہے. اور یہ خانہ کعبہ ایک حرم مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو کسی کو کرایہ نہیں دینا پڑے گا، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف ایک ٹکٹ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے چل کے سورہ الحج میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کعبے میں رہائش پذیر ہونا یہ مکے کے رہنے والے لوگ اور آؤٹ سائڈر سب کا مشترکہ حق ہے. کعبے میں کسی کو لیٹنے سے سونے سے کوئی روک نہیں سکتا، نہیں آج بھی نہیں روکا جاتا. مسجد نبوی تو پھر بھی رات کو خالی کروا لیتے ہیں وہ عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد. حرم مکہ نہیں بند کرتے، وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. آپ کہیں پہ لیٹ جائیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، سوئے رہیں کوئی منع نہیں کرے گا. یعنی کسی کے پاس ہوٹل نہیں ہے نا تو حرم میں جا کے رکے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا بھی کس ہوٹل میں رکے ہوئے ہو تم، ادھر کیا لینے آئے ہو. آپ 24 گھنٹے رہے وہاں پہ، آج بھی نہیں کوئی روکتا. قرآن کی ان آیات کے تحت کوئی مجاز ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حج عمرے پہ جانے سے بھی سعودی حکومت بھی نہیں روک سکتی. یہ جو انہوں نے انتظامی معاملات میں پابندیاں لگائی ہیں نا، یہ پابندیاں فضول ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ریسورسز پروڈیوس کریں. آپ آج امریکہ کے، یورپ کے کسی ملک کے حوالے کر دیں مکہ شریف کو، وہ 1 کروڑ بندوں کا انتظام آپ کو کر دیں گے. آپ تو 40-50 لاکھ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 سال کے اندر انتظام کریں گے کیونکہ ان کی اکانومی، وہ کہیں گے ساری اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے. ویسے اب سعودی حکومت اس کو توسیع کر رہی ہے 1 کروڑ بندوں تک کے لیے، اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. تو بہت بڑے لیول پہ انہوں نے کام کیا. تو وہ کیا جائے یہ پابندی کہ جس نے 1 دفعہ حج کر لیا ہے وہ 5 سال تک نہیں آستا، جس نے عمرہ کر لیا وہ یوں نہیں. یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اسے حرمت والا گھر اور لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا دی ہے. والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں، آپ کو ہوتا ہے بخاری مسلم میں آیا. سورہ توبہ میں تو صرف اتنا آیا کہ 12 میں سے 4 حرمت والے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے. یہ تقلید کا لفظ جو ہے نا پٹا، وہ اسی سے ہی نکلا ہوا ہے. اور یہ جانوروں کے، یہ بھی ویسے ان کو جانور ہی بنایا ہوا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، یہ مہینہ، وہ جگہ سب کی سب حرمت والی ہے. بلکہ سورۃ الحج میں تو چل کے آئے گا یہ قربانی کے جانور شعار اللہ ہیں، ان کی بھی تعظیم اس حوالے سے کہ آپ ان کو تکلیف نہیں دے سکتے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی بٹا کرتے تھے. اور وہ جو پرانی جوتیاں ہوتی ہیں نا، ان میں رسی سے نا اس کا ہار بنا کے نا، عرب میں ایک کلچر تھا کہ وہ اس جانور کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. تو ایسے جو قافلے ہوتے تھے نا، ان کے یہ جانور، ان کو مشرکین عرب بھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے جانور جا رہے ہیں. اور وہ ضروری ہوتا تھا کہ ان کے مالک ان کے ساتھ ہوں. اب کسی نے فدیہ دینا ہے، یا ویسے جس طرح یہاں آپ کہتے ہیں نا میری طرف بھی 2 دیگا دے دیں دادا دربار، تو اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ یار میری طرف سے 1 اونٹ چڑھا دیں اللہ کے لیے. وہاں پہ خود تو نہیں جاتے تھے، کون یار یہ اتنا لمبا سفر کر کے جائے. مکے سے مدینے کا سفر جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 ہفتے کا سفر بن جاتا تھا. تو جو قافلے حاجیوں کے لیے جا رہے ہوتے تھے، کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا تھا، وہ کہتا چلے جی اس دفعہ جو ہے نا میری طرف سے منا کے اندر 1 اونٹ قربان کر کے غریبوں کو کھلا دینا. وہ پھر اللہ کے جو جانور ہوتے تھے نا، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب اس جانور کی خاص عزت ہو گئی ہے، اس کی نسبت اس حوالے سے ہو گئی ہے. اچھا، لیکن وہ عزت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس پہ سواری نہیں کر سکتے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، وہ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے حج کے لیے، نبی علیہ السلام نے حج عمرے والوں کو دیکھا تو وہ آپ نے ان کو پھر ڈانٹا کہ یار یہ جو جانور ساتھ ہیں ان کے اوپر سوار ہو، پیدل کیوں جا رہے ہو. وہ یہ اس کو گناہ سمجھتے تھے. تو اس جانور سے وہ والا نفع اٹھایا جا سکتا ہے. اس طرح وہ دودھ دیتا ہے، دودھ آپ پی لے سکتے ہیں، بس اس کا آپ نے بس اینڈ پہ جا کے اسے نہر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. یہ اس لیے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ
یہ جو شریعت کی پابندیاں نا میں نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ تمہیں یہ چیز یہ یقین پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی نظر میں ہے. یعنی اس کو آپ نے کیجول نہیں لینا کہ قربانی کا جانور لے بھی جاؤں نہ بھی لے جاؤں. جیسے دنیا میں تو چل جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں، ٹھیک ہے جی ٹوٹل پورا کر دیں. اللہ کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کو پورا علم ہے کس نے کون کون سا رکن کس طریقے سے ادا کیا ہے. یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے ذاتی نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہو تو آپ کس دن فجر کے 2 فرض جو ہے وہ اس میں اتحیات آدھی پڑھ دو یا تسبیحات چھوڑ دو، تو دنیا میں تو آپ کر سکتے ہیں، یا بغیر وضو سے پڑھ لو. لیکن اللہ کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے میں نے شریعت کی پابندیاں رکھی ہیں تاکہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے جو احکامات ہیں میں نے اس کو اس باریکی سے پورا کرنا ہے اس ہستی کے لیے جو زمین و آسمان کے ہر غیب کا اور ظاہر کا پوشیدہ کا جاننے والا ہے. یہ یقین پختہ ہونا چاہیے تمہارے اندر. تو یہ شریعت کی پابندیاں ہوں گی تو تب انسان قربانی کر رہا ہوگا نا. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے. بھائی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہیں نمازیں چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو جو مرضی کرتے رہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں اللہ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا رزلٹ ضرور نکلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چونکہ مجھے فرق کیوں نہیں پڑتا لہذا نماز پڑھنے والے بھی جنت میں نہ پڑھنے والے بھی جنت میں. نہ اس طرح نہیں. وہ تو اللہ نے دیکھ لیں اوپر کتنے سخت الفاظ ہیں. واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. آپ کہتے ہیں ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جی اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انتقام کا مستحق نہ کرے. ماں شاہی کوئی نہیں جو اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. لیکن باغیوں سے تو پیار نہیں ہو رہا ہوتا. یہ پیار کس سے ہو رہا ہے؟ جو اللہ کے تابع فرمان ہے. اور جو مجرمین ہیں ان سے اللہ تعالی انتقام لینے والا ہے.